سرکاری ملازمین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مفت حج کرنے کا سنہری موقع ہے۔ مفت حج کے ساتھ ساتھ کھانا، ٹکٹ، آمد و رفت کے اخراجات اور رہائش بھی بالکل مفت ملے گی۔ حج 2026 کے لیے خدام الحجاج اور ناظمین کے لیے اپلائی کریں۔ طریقہ کار اور مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وزارت کی طرف سے جو اشتہار دیا گیا وہ انگلش میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہے۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر اشتہار ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیل کچھ یوں ہے: انتخاب برائے خدام الحجاج ناظمین حج 2026۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کو سرکاری افسران، سٹاف، بی پی ایس 11 تا بی پی ایس 18۔ اب یہاں پر بی پی ایس 11 کی جگہ بی پی ایس 7 پڑھا جائے۔ اس کی ڈیٹیل بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اسکیل 11 کی جگہ اسکیل 7 کیوں۔ سول سرونٹ سے حج 2026 کے دوران بطور خدام الحجاج ناظم حجاز مقدس کے مختلف علاقوں میں فلاحی ذمہ داریوں کے لیے فلاحی ذمہ داریوں میں شامل ہیں رہائش، ٹرانسپورٹ، خوراک وغیرہ کے لیے یہ جو ہیلپر ہیں یا سپروائزرز ہیں ان کی خدمات درکار ہیں، اور اس کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ سروس یعنی NTS کے ذریعے درخواستیں مطلوب ہیں۔ انتخاب مختلف صوبوں اور علاقوں کے کوٹا کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مطلوبہ تعلیمی قابلیت، عمر، تجربہ اور مختلف صوبوں اور علاقوں کے ڈومیسائل رکھنے والے افسران اور سٹاف درخواست دینے کے اہل ہیں۔ کوٹا کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ سیریل نمبر 1 پر ہے، عہدے کا نام ہے خدام الحجاج ناظم۔ یہ سپروائزری پوزیشنز ہیں یعنی سپروائزرز ہیں یہ، اور یہاں پر نشستوں کی تعداد ہے 100۔ اس میں نئے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے اور ریپیٹرز بھی ہوں گے۔ ریپیٹر سے مراد ہے وہ لوگ جو اس سے پہلے خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور نشستوں میں تبدیلی ممکن ہے۔ مرد اپلائی کر سکتے ہیں، خواتین اپلائی کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے BS 17 اور 18 کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سپروائزری پوزیشنز کے لیے۔ سیریل نمبر 2 پر آ گیا جی خدام الحجاج ناظم۔ یہ فیلڈ یا معاون عملہ ہوگا۔ فیلڈ سٹاف ہے، ہیلپر سٹاف ہے۔ اس کی کل نشستیں ہیں 780۔ نئے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں، ریپیٹرز اپلائی کر سکتے ہیں، اور نشستوں میں تبدیلی ممکن ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مرد خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسکیل ہے جی 11 تا 16۔ 11 کی جگہ 7 پڑھا جائے، یہاں اسکیل 7 تا 16 کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا کالم ہے کوٹا کی ڈیٹیل ہے۔ میرٹ پر لوگ سلیکٹ کیے جائیں گے 7.5%۔ کل نشستوں کا 7.5% میرٹ پر لوگ سلیکٹ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد علاقائی کوٹا آ جاتا ہے۔ اسلام آباد سے 1%، پنجاب سے 49%، سندھ شہری 7.6%، سندھ دیہاتی علاقوں سے 11.4%، KP کے 11.50%، بلوچستان سے 6%، سابقہ فاٹا سے 3%، آزاد جموں و کشمیر سے 2%، اور گلگت بلتستان سے 1% لوگ سلیکٹ کیے جائیں گے۔ اہلیت کا معیار کیا ہے؟ اہلیت کے لیے پہلے نمبر پر ہے جی BPS 11 کی بجائے 7 پڑھیں اس کو۔ BPS 7 سے BPS 18 کی وفاقی صوبائی سول سرونٹس یعنی تمام سرکاری ملازمین فیڈرل کے صوبوں کے بشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر سے ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہے فریش کینڈیڈیٹس کی عمر۔ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ کو کم از کم 25 سال اور زیادہ سے زیادہ 45 سال، اور جو ریپیٹرز ہیں ان کی عمر 25 سال سے 50 سال ہونی چاہیے۔ نمبر 4 پر آ گیا ایسے ریپیٹرز امیدوار جو سعودی عرب میں بطور پاکستانی خدام الحجاج یا ناظم کی ڈیوٹیاں 2 دفعہ سے زیادہ انجام دے چکے ہیں، وہ عارضی طور پر درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ البتہ ان کی حتمی سلیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد میں زیر التوا انٹرا کورٹ اپیل کے فیصلے سے مشروط ہے، یعنی اس اپیل کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ان کی سلیکشن ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ عمومی شرائط و ضوابط کیا ہیں؟ نمبر 1، امیدواروں کا جائزہ NTS کے تحریری امتحان،
فزیکل فٹنس کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جسمانی صلاحیت کا ٹیسٹ تحریری امتحان کے بعد لیا جائے گا اور یہ صوبائی علاقائی کوٹے کے مطابق میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ جسمانی صلاحیت کے ٹیسٹ میں 5 کلومیٹر دوڑ یا تیز قدمی شامل ہوگی جو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنی ہوگی۔ اس ٹیسٹ کا وقت بعد ازاں NTS کی ویب سائٹ پر مشتہر کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 پر ہے جی تحریری امتحان NTS کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ سلیبس کی بنیاد پر لیا جائے گا، یعنی سلیبس دیا گیا ہے اور اس میں سے کم از کم 40% نمبر لینا ضروری ہے، یہ پاس مارکس ہیں۔ نمبر 3، امیدواروں کی جانب سے NTS اپلیکیشن آن لائن فارم میں فراہم کردہ معلومات کو حتمی تصور کیا جائے گا۔ ان معلومات میں بعد میں کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4 پر ہے امیدوار کے اصل پے اسکیل کو اہلیت، کیٹیگری اور دیگر فوائد کے تعین کے لیے حتمی تصور کیا جائے گا، لہٰذا امیدواروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اصل پے اسکیل کے مطابق متعلقہ کیٹیگری میں درخواست دیں، بعد میں تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔ نمبر 5 پر ہے جی امیدوار اپنے متعلقہ محکمانہ NOC بر وقت حاصل کر لیں۔ نمبر 6 ہے جی ہر کیٹیگری میں زیادہ سے زیادہ 70% رپیٹر اور 30% نئے امیدوار منتخب ہوں گے۔ اس کے علاوہ سپروائزری پوزیشنز میں 10% نشستیں اور فیلڈ عملے میں 30% نشستیں سول محکموں کے یونیفارم پہننے والے عملے کے لیے مخصوص کی گئی ہیں۔ نمبر 7 ہے ڈیوٹی کی خاص نوعیت کے پیش نظر معذور یا جسمانی طور پر کمزور ملازمین اہل نہیں ہوں گے، یعنی بیمار اور کمزور لوگ اپلائی نہ کریں، جو فزیکلی فٹ ہیں وہ اپلائی کریں کیونکہ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بھی ریکوائرڈ ہوگا۔ اور پھر شارٹ لسٹ کیے گئے امیدوار اپنے اصل ڈاکومنٹ بھی چیک کروائیں گے۔ تو یہ ہیں ڈیٹیل، آپ اسے مزید پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درخواست دینے کا طریقہ کار دیکھ لیں کہ جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ NTS کی ویب سائٹ پر آن لائن فارم فل کریں گے، آن لائن اپلائی کریں گے اور پھر آن لائن اپلائی کرنے پر مکمل درخواست کا پرنٹ شدہ فارم اور ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپیاں رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر کے ذریعے NTS اسلام آباد ہیڈ کوارٹر کے ایڈریس پر بھیجیں گے۔ ایڈریس آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اپلیکیشن ہر لحاظ سے مکمل ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے اور پرنٹڈ فارم میں ہو، ہینڈ ریٹن یا ہاتھ سے فل کی گئی نہ ہو اور بائی ہینڈ بھی جمع نہیں کروا سکتے، رجسٹرڈ کوریئر، رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ اور پھر جب سلیکٹڈ امیدوار ہیں وہ اوریجنل ڈاکومنٹ بھی جمع کروائیں گے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ NTS کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں تمام معلومات موجود ہیں اور یہ اشتہار دیا گیا ہے حکومت پاکستان، وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کی جانب سے۔ پچھلی سلائیڈز میں نے ذکر کیا کہ گریڈ 11 کو گریڈ 7 پڑھا جائے، تو یہ اشتہار بعد میں آیا ہے۔ یہ محکمے کی طرف سے، وزارت کی طرف سے درستگی کا اشتہار دیا گیا کہ گریڈ 11 کو گریڈ 7 پڑھا جائے اور اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 30 نومبر 2025 ہے۔ 30 نومبر تک اپلائی کر لیں۔ یہاں پر جو اسکیل 11 ہے اس کو اسکیل 7 پڑھا جائے گا۔ تو ناظرین، سرکاری ملازمین کے لیے یہ مفت حج کرنے کا سنہری موقع ہے۔ مفت حج کے ساتھ ساتھ کھانا، ٹکٹ، آمد و رفت کے اخراجات اور رہائش بھی بالکل مفت ملے گی۔ حجاج کرام کی خدمت کرنے کا سنہری موقع، حجاج کرام کی خدمت کرنے اور خود بھی حج کی سعادت کرنے کا موقع ہے، فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔